جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ جی. بالکل آپ کی بات بہت درست ہے کہ یقیناً یہ عنصر بھی ہے کہ لوگ گھبراتے ہوں گے، کہتے کچھ نہیں ہوں گے یقیناً. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں تو کچھ ہم میڈیا میں دیکھتے سنتے ہوں گے. آپ اپنا اور میرا تجربہ بتائیے، آپ کا کیا تجربہ ہے، لوگوں کا کیا تجربہ ہے. میں نے تو بچپن سے 30 سال 32 سال کی عمر میں ہم پاکستان سے نکلے، اس وقت تک ہم نے اپنے محلے میں ہر قسم کے لوگوں کو دیکھا اور سب کے ساتھ بہت یارانہ دوستی سب رہی. کھیلتے تھے بچپن سے، ان سے ہم نے یہ عموماً پنجاب کے لوگ ہوتے تھے جو آتے تھے اور یعنی گھروں میں صفائی وغیرہ کرنا، گٹر وغیرہ کی زیادہ اس طرح کے کام کرتے تھے، اور گھروں میں ماسیاں اس طور پہ کام کرتی تھی اور سب سے بالکل دوستی آئی رہتی تھی. یہ ضرور تھا کہ وہ جو برتن جن کے الگ کیے جاتے تھے وہ لوگ تھے کہ جو یعنی جو کہتے ہیں گٹر وغیرہ صاف کرتے تھے. تو اب ان کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ ان کا برتن الگ کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ آتے تھے کھولنے اور باقاعدہ کود ہی پڑتے تھے اندر، پتہ نہیں کس طرح جو بھی ضرورت پڑتی ہوگی بیچارے کرتے تھے کام، ان کی مجبوری جو بھی. لیکن کبھی تحقیر کی طرح سے نہیں ہوتا تھا. یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے ہیں، برتن نہیں دھوئے ہیں، ورنہ اسلامکلی تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ کسی کا جسم ناپاک نہیں ہوتا، غیر مسلم کا بھی جسم پاک ہی ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے جھوٹے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے بشرطیکہ کہ اس میں کوئی حرام لگانا ہو. ظاہر بات نہیں لگا ہوگا اللہ کو شراب پی کے آیا ہوا. تو مجھے اپنی ذات میں تجربہ اس کا نہیں ہوا. ہمارے ساتھ آج بھی ہمارے گھر میں ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ کرسچن ہے اور ساری زندگی رہا ہے. اسی طریقے سے برابر میں ہماری موسیٰ کالونی کے اندر اور سامنے اور میڈیکل کالج میں بھی بہت ہمارے ہندو دوست اب بھی ہیں. یہاں پر بھی دوستی یاری سب سے اسی طرح سے. تو ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھتے سنتے ہیں، اس کی بیس پہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن کم از کم 30 سال پہلے اور 20 سال پہلے 30 سال پہلے کے جو حالات تھے پاکستان کے، کراچی کے بالخصوص، وہ بالکل ایسے نہیں تھے جو اب ہمیں نظر آ رہے ہیں. خراب ہوئے یقیناً ہوئے، اور اب زیادہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو گئے لوگ اور زیادہ نفرتیں اور فرسٹریشن اور غصہ ہو گیا ہے. اور لیکن اس میں بہرحال لوکل لوگوں کی جہالت کے حوالے سے بھی مسئلہ ہے، سیاسی حوالے سے بھی مسئلہ ہے، دینی تعلیم نہ ہونے کا بھی مسئلہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ باہر والوں کی بہت کچھ حرکتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باہر والے اطمینان سے بیٹھے ہوئے معاملات سنبھال رہے ہیں اور اچانک سے یہ سب کچھ ہو رہا ہو بس. لیکن بہت سارے فیکٹرز ہیں، اللہ سب پر کرم فرمائے. تو ہمیں میرا خیال ہے اس میں بہت بایاس ہو کے تو نہیں بات کرنی چاہیے، نہ اس طرف نہ اس طرف. یقیناً ہماری غلطیاں جو ہیں ہمارے لوگوں کی وہ بھی ہیں، ان کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، کرنی چاہیے. لیکن صرف یہی وجہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے عناصر ہیں. اللہ بس سب پر کرم فرمائے. لیکن اچھا اس پہ ڈسکشن ہو، آہستہ آہستہ کچھ تجاویز ہیں، کچھ طریقہ کار ہو، ان میں بہتری پیدا کی جائے، کرنا چاہیے. رہی یہ بات کہ یہاں جو ہمیں آزادی ہے اور جو کچھ ہے، یہ تو بھائی ایک شو ہے نا، ان میں ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ملک والوں کے ساتھ، وہ سب بھی انہی کا کیا ہوا. 1947 سے لے کے اب تک آپ کو آپ کے حالات میں چھوڑا تو نہیں گیا. آپ اپنی مرضی سے کیا کر سکتے ہیں اپنے ملکوں میں؟ کچھ نہیں کر سکتے. آپ باقاعدہ جو ہے وہ سارے کھیل چل رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو اس ساری گڑبڑوں میں اور یہ ہمارے جو ایکسٹریمزم بھی جو زیادہ بڑھا ہے پچھلے 20-25 سالوں میں، یہ بھی اس میں ہمارے کندھے پر بندوق رکھ کے جو ہمارے پڑوسی ممالک کی گڑبڑ کی گئی ہے تو وہ ہم سے لڑا دیا. یہی کرنا تھا، یہی کر دیا. وہ بارڈر جس پہ ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اطمینان سے چلتے پھرتے تھے، وہاں نفرتوں کا ایسا انبار ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ سب تو باہر والوں نے کیا، نہیں تو ہماری جنگ نہیں تھی، یہ ہم پہ امپوز کی گئی. آپ کا مسئلہ تھا، آپ ڈائریکٹ ڈیل کرتے. 11 ستمبر کا واقعہ آپ کا ہوا تھا، یعنی امریکنز کا. ان کو ڈائریکٹ افغانستان سے ڈیل کرنا چاہیے تھا، ہمارے کندھے پر رکھ کے ادھر یو آر ود اس اور ود اینیمی کا ڈرامہ کر کے آپ نے پریشرائز کر کے اپنے پچھلے سارے مسائل ہمارے بڑھا دیے، کہاں سے کہاں پہنچا دیے، اور آج ہم بالکل ہی بے یار و مددگار ہیں ادھر. تو اب یہ ایسی فضا بن گئی ہے. تو یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں. کراچی میں اطمینان سے آپ چلتے پھرتے تھے. ایم کیو ایم سے پہلے تو بہت ہی سکون تھا، اس کے بعد بھی پھر دوبارہ حالات ہو گئے تھے. اب یہ ہے کہ یہ حالات اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ
آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کیسے بہتر ہو پائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہوں گے. تاہم صرف نظر نہیں کر سکتے ہم اس سے کہ ہمارے لوگوں کی بھی کوتاہی ہے اور یقیناً باہر سے بھی بہت کچھ ہے. لیکن اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کوششیں بھی کرنی چاہیے، اللہ کرے کہ کچھ اس میں بہتری آئے. لیکن اپنے اپنے دائروں میں تو یہ کر ہی سکتے ہیں نا، ہمارے اپنے سرکل میں. مجھے یقین ہے کہ اس گروپ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ ان کے ہاں اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہوگا جس طرح سے ہم لوگوں کو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بھی اگر ایسے ٹریٹ کر رہے ہوں گے تو بڑی عجیب بات ہے، اس کو ضرور صحیح کر لینا چاہیے. لیکن یہ بہت کچھ ہو رہا ہے ملک میں، یقیناً ہو رہا ہے. وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہم سارے اٹھ کے جہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں. جو خیر پھیلنے کے لیے کچھ لوکل لوگوں کے اثرات ہو سکتے تھے، ہم تو وہ وہاں نہیں پہنچا رہے ہیں نا. تو ہماری طرف سے بہت بڑی بے وفائی کی علامت اور ثبوت ہے.